بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتوبات غالب۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 1797 عیسوی تا 1869 عیسوی۔ بنام میر مہدی حسین مجروح۔ سید صاحب، نہ تم مجرم نہ میں گنہگار، تم مجبور میں ناچار، لو اب کہانی سنو، میری گزر گزشت میری زبانی سنو۔ نواب مصطفیٰ خان بمیعاد 7 برس کے قید ہو گئے تھے، سو ان کی تقصیر معاف ہوئی اور ان کو رہائی ملی۔ صرف رہائی کا حکم آیا ہے، جہانگیر آباد کی زمینداری اور دلی کی املاک اور پینشن کے باب میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا۔ ناچار وہ رہا ہو کر میرٹھ ہی میں ایک دوست کے مکان میں ٹھہرتے ہیں۔ بمجرد استماع اس خبر کے ڈاک میں بیٹھ کر میرٹھ گیا، ان کو دیکھا، 4 دن وہاں رہا، پھر ڈاک میں اپنے گھر آیا۔ تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں، مگر ہفتہ کو ہو گیا۔ منگل کو آیا، آج بدھ 2 فروری ہے، مجھ کو آئے ہوئے 9واں دن ہے۔ میں انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے۔ آج صبح کو تمہارا خط آیا، دوپہر کو میں جواب لکھتا ہوں۔ روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے۔ میرٹھ سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاسبانی پر قناعت نہیں ہے۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈھا بچھا کر سڑک پر بیٹھتا ہے، جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے۔ حاکم کے ہاں سے 5 بیعت لگتے ہیں یا 2 روپے جرمانہ لیا جاتا ہے۔ 8 دن قید رہتا ہے۔ اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرو کون بے ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے۔ تھانوں میں نقشے مرتب ہونے لگے۔ یہاں کا جمع دار میرے پاس بھی آیا۔ میں نے کہا، بھائی تو مجھے نقشے میں نہ رکھ، میری کیفیت کی عبارت الگ لکھ۔ عبارت یہ کہ اسد اللہ خان پینشن دار 1850 عیسوی سے حکیم پٹیالے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے، نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا، نہ گوروں کے زمانے میں نکلا اور نہ نکالا گیا۔ کرنل برون صاحب بہادر کے زبانی حکم پر ان کی اقامت کامدار ہے۔ اب تک کسی حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا، اب حاکمی وقت کو اختیار ہے۔ پرسوں یہ عبارت جمع دار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کوتوالی بھیج دی۔ کل سے یہ حکم نکلا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان کیوں بناتے ہیں؟ جو مکان بن چکے ہیں انہیں ڈھا دو اور آئندہ کی ممانعت کا حکم سنا دو۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ 5000 ٹکٹ چھاپے گئے ہیں، جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے بقدر مقدور نذرانہ دے۔ اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے پر ہے۔ روپیہ دے اور ٹکٹ لے، گھر برباد ہو جائے، آپ شہر میں آباد ہو جائے۔ آج تک یہ صورت ہے، دیکھیے شہر کے بسنے کی کون مہورت ہے۔ جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کیے جاتے ہیں، یا جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں۔ الملک للہ والحکم للہ۔ نور چشم میر سرفراز حسین اور برخودار میر نصیر الدین کو دعا، اور جناب میرن صاحب کو سلام بھی اور دعا بھی، اس میں سے جو چاہیں قبول کر لیں۔ بدھ 2 فروری 1859 عیسوی غالب۔ بنام مرزا ہرگوپال تفتہ۔ بھائی تم سچ کہتے ہو کہ بہت مسودے اصلاح کے واسطے فراہم ہوئے ہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ہی قصائد پڑے ہیں۔ نواب صاحب کی غزلیں بھی اسی طرح دھری ہوئی ہیں۔ برسات کا حال تمہیں بھی معلوم ہے، اور یہ بھی تم جانتے ہو کہ میرا مکان گھر کا نہیں ہے، کرائے کی حویلی میں رہتا ہوں۔ جولائی سے می شروع ہوا، شہر میں سینکڑوں مکان گرے اور می کی نئی صورت۔ دن رات میں 2-4 بار برسے، اور ہر بار اس زور سے کہ ندی نالے بہہ نکلیں۔ بالا خانے کا جو دالان میرے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، جینے مرنے کا محل ہے، اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چھلنی ہو گئی۔ کہیں لگن، کہیں چلمچی، کہیں اکالدان رکھ دیا۔ قلمدان اٹھا کر توشے خانے کی کوٹھڑی میں رکھ دیے۔ مالک مرمت کی طرف متوجہ نہیں۔ کشتی نوح میں 3 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، اب نجات ہوئی ہے۔ نواب صاحب کی غزلیں اور تمہارے قصائد دیکھے جائیں گے۔ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے، تمہاری خیر و عافیت ان سے معلوم ہوئی تھی۔ میر قاسم علی صاحب مجھ سے نہیں ملے۔ پرسوں سے نواب مصطفیٰ خان صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے، ابھی یہیں رہیں گے۔ بیمار ہیں، احسن اللہ خان معالج ہیں، فسد ہو چکی ہے، جونکیں لگ چکی ہیں، اب مسحل کی فکر ہے، سوا اس کے سب طرح کی خیر و عافیت ہے۔ میں ناتوان بہت ہو گیا ہوں، گویا صاحب فراش ہوں۔ کوئی شخص نیا تکلف کی ملاقات کا آ جائے تو اٹھ بیٹھتا ہوں، ورنہ پڑا رہتا ہوں، لیٹے لیٹے خط لکھتا ہوں، لیٹے لیٹے مسودات دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ۔ صبح جمعہ 14 ماہ اکتوبر 1864 عیسوی غالب۔ خطوط غالب مرتبہ مولانا غلام رسول مہر۔